بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا وعدم اللزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه۔ آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی امارات ظنیہ غیر علمیہ میں کہ کل عزیزان کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ آیا امارات ظنیہ جو ہے مثل القطع مقتضی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امارات ظنیہ مثل قطع نہیں ہیں۔ قطع موجب لثبوت تکلیف وعلت لثبوت التکلیف و مقتضی لثبوت التکلیف۔ بذات خود امارہ جو ہے نہ ثبوت تکلیف کے لیے علت تامہ ہے نہ مقتضی للتکلیف ہے۔ پس کہ امارات ظنیہ کی حجت کیا ہے، یحتاج الی جعل شارع مقدس کا ہے کہ ہمارا حجت ہے تو نحن سلمنا و آمنا اور ہم اتباع کر لیں گے۔ اگر شارع مقدس کا ہے کہ امارات حجت نہیں ہے تو یقیناً امارات حجت نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یہ جو ہے گفتگو جو ہے کل کی گفتگو تھی، امر اول میں جو ہے ہم نے واضح و کیا ہے غیون عزیزان کی خدمت میں بیان کیا۔ آج جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ معمولی سی صعب ہے، اگر آپ عزیزان جو ہے ملتفت رہیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سوال یہ ہے امر ثانی میں امکان تعبد بالامارات الظنیہ، آیا امارات الظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں؟ اس سوال کو میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جب سوال کیا ہو، یہ سوال آپ لوگوں کے لیے یاد ہو تو انشاءاللہ ہم بالترتیب وضاحت دیں گے۔ دقت ہم نے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ آیا امارات ظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً عزیزان کے ذہن عالیہ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ تعبد سے مراد کیا ہے، امارات ظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو مل مراد من التعبد، تعبد سے مراد بمعنی جعل الحجیت ہے کہ آیا امارات معتبرہ کے لیے شارع مقدس ان یجعل لہا حجیت اس کے لیے جعل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا آیا شارع مقدس کے لیے شارع مقدس امرنی باتباع الامارہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ امارات ظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تعبد سے مراد کیا ہے؟ تعبد سے مراد جعل حجیت، جس طرح قطع کے لیے حجیت کیا ہے ذاتی ہے، اسی طرح کیا ہے آیا امارات کے لیے امارات ظنیہ کے لیے شارع مقدس ان یجعل لہا الحجیت ام لا؟ یہ کیا ہے مورد گفتگو کیا اور بحث کا جو ہے عنوان ہے۔ اب آئیں یہاں مصنف نے لفظ امکان لایا کہ آیا امارات معتبرہ کے امارات ظنیہ کے لیے تعبد یعنی حجت ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آئیں امکان تو کئی اقسام ہوتے ہیں، کون سا امکان؟ آیا امکان ذاتی مراد ہے یا امکان وقوعی مراد ہے؟ دقت فرمائیں یہاں جو امکان ہے اگرچہ امکان کی تین قسم ہے، یہاں جو مورد گفتگو ہی مصنف نے جو ہے دو قسموں کی طرف اشارہ فرمایا تو ہم انہی دو کی وضاحت کر دیں گے، امکان ذاتی و امکان وقوعی۔ امکان ذاتی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ما یلزم من وجودہ ما لا یلزم من وجودہ المحال، جس کے وجود سے محال لازم نہ آئے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے
اس کے مقابلے امتناع ذاتی جیسا کہ اجتماع نقیضین وغیرہ، یلزم من وجودہ المحال، جس کے وجود سے کیا لازمات ہیں؟ محال لازمات ہیں، جیسا اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین وغیرہ کیا ہے؟ ذاتاً محال ہے، بالذات کیا ہے؟ محال ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ امکان ذاتی ذاتاً کیا ہے؟ وہ چیز ممکن۔ تو یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں مرحلہ ثانی میں امکان وقوعی غیر امکان ذاتی ہے۔ دقت فرمائیں، امکان ذاتی عام ہے امکان وقوعی سے، امکان وقوعی کیا ہے؟ اخص ہے۔ دقت فرمائیں، امکان وقوعی ذاتاً ممکن ہو مگر وقوعاً محال ہو، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا جبل یاقوت، اب جبل یاقوت کو تصور کر لیں تو ذاتاً تو ممکن ہے مگر وقوع کے اعتبار سے محال ہے یا نہیں ہے؟ محال ہے۔ مثلا میں نے سماعت شیخ کمال سے یہ کہا کہ تر الی السما، کہا تر الی السما ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ذاتاً ممکن ہے مگر وقوعاً کیا ہے؟ محال ہے۔ تو بس کیا ہے؟ امکان وقوعی اخص ہوا کس سے؟ امکان ذاتی سے۔ امکان ذاتی کیا ہوا؟ عام ہوا کس سے؟ امکان وقوعی سے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ امکان وقوعی امتناع وقوعی کے مقابلے میں، امکان وقوعی یعنی وقوع ممکن ہو، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وقوع محال ہے، وقوع ممتنع ہے۔ جیسا کہ جبل یاقوت، تیر الی السما، تیر الی السما کیا ہے؟ امتناع وقوعی ہے، امتناع ذاتی تو نہیں ہے بلکہ امتناع وقوعی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں آگے، ابھی آپ نے فرمایا کہ امارات ظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے، امارات ظنیہ کے لیے حجت ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیں امکان سے کون سا امکان مراد ہے؟ امکان وقوعی مراد ہے یا امکان ذاتی مراد ہے یا امکان وقوعی مراد ہے؟ کون سا امکان مراد ہے؟ احسن، تم امکان ذاتی میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، امکان ذاتی میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ امارات ظنیہ کے لیے حجت ممکن ہے، ذاتاً ممکن ہے، اس کی ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ امارات ظنیہ کیا ہے؟ شارع مقدس یجعل الحجت، حجت کیا ہے؟ جعل کر سکتے ہیں شارع مقدس سے۔ بس اس میں ہماری گفتگو نہیں، ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ آیا امارات ظنیہ کے لیے وقوعاً حجت ممکن ہے یا نہیں۔ اب آئیں، اس میں جو ہے تین احتمالات موجود ہیں۔ احتمال اول، تین احتمالات ہم بیان کر لیں گے۔ احتمال اول کی ہمیں یقین ہے، قطع ہے کہ حجیت کیا ہے؟ واقع، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہوئی ہے۔ اگر کوئی چیز کیا ہے جس کی حجیت کیا ہے واقعاً وقوعاً کیا ہے ہمیں جس کے اوپر قطع ہو تو یقیناً وہ کیا ہے؟ واقع ہوا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ نقطع بوقوع شیء، بوقوع شیء سے مراد جو بھی شے ہو، چاہے حجت ہو چاہے جو بھی ہو، ہمیں قطع ہو کہ وہ چیز کیا ہے واقع ہو چکی ہے، تو کیا ہے یقیناً وہ چیز واقع ہوگی، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہمیں قطع ہے عدم وقوع شیء، مثلا کیا ہے جبل یاقوت تر الی السما کیا ہے؟ یہ کیا ہے ان چیزوں میں سے جو ہمیں قطع ہے کہ خارج میں کیا ہے واقع نہیں ہوگی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محتمل ہیں، ہماری گفتگو کیا ہے اسی میں۔ ایک ہمیں امکان الوقوع میں کتنے احتمالات ہیں؟ تین احتمالات۔ نقطع بوقوع، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نقطع بعدم وقوع شیء ونحتمل بوقوع شیء ونحتمل عدم وقوع شیء، یعنی وقوع کے بارے میں کیا ہو؟ مشکوک ہے۔ اب آئیں، ان دونوں میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز قطع ہو تو ہم قطع کے اوپر عمل کر لیں گے، کوئی چیز کیا ہے وقوع کے اوپر قطع ہو کہ وہ چیز واقعی نہیں ہوئی ہے تو اسی کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اب آئیں مشکوک کی صورت میں علماء اختلاف۔ اب آئیں کسی چیز کے لیے امکان ممکن ہے یا نہیں،
تو اب آئیں امکان و عدم امکان کے بارے میں شک ہو جائے، آیا یہ شے جو ہے ممکن ہے وقوعاً یا ممکن نہیں ہے وقوعاً، شک ہو جائے وقوع و عدم وقوع کے بارے میں، تو آپ عزیزان کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اس کے اوپر حمل کر لیں گے یا اس کے اوپر حمل کر لیں گے؟ دو صورت سے خالی نہیں۔ بعبارت اخرى، آیا اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ ہے؟ ہم اس قاعدہ کلیہ کی طرف رجوع کر لیں اور وہ قاعدہ کلیہ ہمارے لیے وظیفہ تعین کر لیں، یا مشکوک کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے؟ یہ تو سوال بنتا ہے، مشکوک کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدہ کلیہ کی طرف ہم رجوع کر لیں اور ہمارے لیے وظیفہ تعین کر لیں، یا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے؟ آپ عزیزان کیا کہیں گے؟ کوئی قاعدہ کلیہ ہے کہ مشکوک کو ہم اس قاعدہ کلیہ کے ماتحت کیا کر لیں، داخل کر لیں؟ کوئی قاعدہ کلیہ ہے یا نہیں ہے؟ جی سماعت شیخ فرماتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ العدم ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی سماعت شیخ نے شق ثانی میں شامل کیا مشکوک کو، مشکوک الوقوع و عدم الوقوع۔ اب آئیں کوئی اور علماء فقہا و علماء ہیں کہ جو کہیں کہ الاصل جو ہے کیا ہے؟ الوقوع ہے۔ سماعت شیخ نے فرمایا کہ اصل کیا ہے؟ وقوع ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں عزیزان، تمام علماء فرماتے ہیں مشہور کیا ہے گا؟ اصل شک کی صورت میں اصل کیا ہے؟ الوقوع ہے۔ اب آئیں ہماری محل گفتگو کی طرف، محل بحث کی طرف آئیں۔ امارات الظنیہ کے لیے حجت کیا ہے گا؟ تعبد کیا ہے گا؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نشک کو شک ہے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کس کی طرف رجوع کر لیں گے؟ ہم ایک ایسا قاعدہ کلیہ کو کیا کر لیں گے؟ مقرر کر لیں گے۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں وقوع و عدم وقوع، امتناع و عدم امتناع کے بارے میں شک ہو جائیں تو الاصل و الوقوع ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ کیونکہ اس لیے کہ وقوع کے لیے کوئی محظور نہیں، اگر وہ واقع ہو جائیں تو کیا اس کے لیے کوئی تالیف حاصل لازم نہیں آتا ہے، محظور لازم نہیں آتا۔ جب محظور لازم نہیں آتے تو واقع ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات واضح ہو۔ وقال قول مشہور ہے، قول مشہور یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شک ہو، وقوع و عدم وقوع کے بارے میں، امارات الظنیہ کے حجت و عدم حجت کے بارے میں شک ہو جائیں تو الاصل کیا ہے؟ اصل وقوع ہے۔ کیوں وقوع ہے؟ چونکہ وقوع سے کوئی تالیف حاصل لازم نہیں آتا۔ یہ نقطہ ضرور یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں اصل وقوع ہے، کیوں؟ اس لیے وقوع سے کوئی تالیف حاصل لازم نہیں آتی، بخلاف ابن قبا۔ ابن قبا کیا فرماتے ہیں کہ امارات الظنیہ کو آپ حجت قرار دے دیں تو یلزم منہ التالیف حاصل المحاذیر، انشاءاللہ محاذیر کو ہم بیان کر لیں گے۔ اب ہماری گفتگو مشہور ہے، قول مشہور میں ہے۔ قول مشہور کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی چیز کے کیا ہے تعبد و عدم تعبد کے بارے میں، امارات الظنیہ کے تعبد و عدم تعبد کے بارے میں شک ہو جائے تو اصل کیا ہے؟ الوقوع ہے۔ اب آئیں ہم قول شیخ انصاری کی طرف۔ شیخ انصاری بھی فرماتے ہیں کہ اگر امارات الظنیہ کے حجت و عدم حجت کے بارے میں شک ہو جائے تو اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل الوقوع ہے۔ ما ہوا دلیل علیہ، اس کے اوپر کیا دلیل؟ احسن۔ شیخ انصاری دو دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل اول قول شیخ انصاری۔ قول شیخ انصاری کیا ہے؟ شک کی صورت میں وقوع کے قائل ہے، جیسا کہ مشہور کی طرح وقوع کے قائل ہے، مگر جو دلیل ہے، دلیل میں شیخ انصاری و احمد خراسانی کیا ہے کے درمیان اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اصل وقوع ہے۔ ما ہوا دلیل علیہ، دلیل وجدان و دلیل ثانی سیرت عقلائی، سیرت عقل۔ یہاں تک بات ہو۔ یہ دو دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا وقوع ممکن ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اصل میں
وقوع ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل اول دلیل وجدان و دلیل ثانی سیرت اقلا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ایھا الشیخ الانصاری، آپ نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل صحیح نہیں، بالکل مدعا صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں، مشہور بھی تسلیم کر لیتے ہیں، آپ نے بھی تسلیم کیا کہ امارات الظنیہ کے حجت کے بارے میں شک ہو جائیں کہ حجت ممکن ہے یا نہیں ہے، تو ممکن ہے کیونکہ کوئی تعریف حاصل لازم نہیں آتے، اس سے کوئی محاذر لازم نہیں آتے، تو بس کیا جب تعریف حاصل لازم نہیں آتے تو وقوع ہے۔ ما هو دلیل علیہ وجدان و سیرت اخرى، فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دلیل پیش کی اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے۔ اب آئیں اعتراض کیا ہے؟ اولا دقت فرمائیں، سیرت اقلا کے لیے کیا شرط ہے؟ امضاء شارع کی ضرورت، امضاء شارع کی ضرورت، امضاء شارع منتفی، هذا اعتراض اول، اشکال اول، امضاء شارع کی ضرورت ہے سیرت اقلا کے لیے، امضاء شارع کیا ہے؟ منتفی۔ دلیل ثانی سلمنا و آمنا، امضاء شارع کو ہم قبول کر لیں، امضاء شارع کو قبول کر لیں، تو اب آئے امضاء شارع جو خود امضاء شارع کے لیے یا دلیل قطعی ہونا چاہیے یا دلیل ظنی ہونا چاہیے، اب ان دونوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم سیرت اقلا کو مان لیں کہ کأنہ کیا ہے ممضات شارع، اگر ممضات شارع ہیں تو دو صورت سے خالی نہیں ہے، یا دلیل کیا ہونا چاہیے؟ دلیل قطعی ہونا چاہیے یا دلیل ظنی ہونا چاہیے۔ اب آئیں دلیل قطعی تو موجود نہیں، کوئی قطعی کیا ہے گا دلیل ہو جو کیا ہے گا یدل علی امضاء شارع، دلیل قطعی تو منتفی ہے، یقیناً کوئی دلیل قطعی موجود نہیں۔ اب آئیں دلیل ظنی تو موجود ہے، تو فرماتی دلیل ظنی اول الکرم، دقت فرمائے ہم امارات ظنیہ کے حجت کو ابھی ثابت کرنا ہے، تو اب آئیں امارات ظنیہ کے حجت کے اوپر آپ ایسے دلیل لائیں جو کیا ہے خود ظن ہو، تو اول الکلام ہے، ظن کے ذریعے سے کیا ہے ظن ثابت تو دور ہے، توقف شیء علی نفسی لازم ہے، تو بس کیا ہے آپ نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اولا ممضات شارع ہونا چاہیے، امضاء کیا ہے منتفی ہے، سلمنا و آمنا ہم مان لیں، تو دلیل قطعی کی ضرورت ہے، دلیل قطعی تو کوئی موجود نہیں ہے۔ دلیل ظنی اول الکلام ہے، ابھی ظن کی حجیت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی کہ آیا ظن کے لیے حجت ممکن ہے یا نہیں۔ اب آئیں ہم شیخ انصاری سے اخوند خراسانی سے پوچھتے ہیں یہ جو وقوع کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے وقوع کے اوپر دلیل کیا ہے گا، جو محکم ترین دلیل کیا ہے گا وقوع خارجی ہے، وقوع خارجی ہے، خارجن کیا ہے گا جیسا کہ خبر واحد وغیرہ تمام ظنون کیا ہے گا خارجن کیا ہے گا حجت ہے، اور شارع مقدس نے کیا کیا ہے امر کیا، تو ادل دلیل علی امکان شیء کیا ہے الوقوع، یہ بس یہی نقطہ، ادل دلیل کسی چیز کے لیے سب سے مضبوط ترین دلیل کیا ہے گا دلیل وقوع ہے۔ اب آئیں مثلا خدا کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کیا ہے ہمارا وجود کیا ہے ادل دلیل، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ آپ آفاق و انفس میں کیا کر لیں تدبر کر لیں، آفاق و انفس سے مراد کیا ہے وجود خدا کے اوپر ادل دلیل ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں عزیزان قول مصنف کیا ہے قول مصنف یہ ہے کہ اگر امکان و عدم امکان کے بارے میں شک ہو جائیں تو الامکان ہے وقوع ہے، ما ہوا دلیل علیہ دلیل کیا ہے دلیل الوقوع ہے۔ اب اگر وقوع دلیل نہ بنے تو دنیا میں 1000 دلیل بھی لائے تو وہ فائدہ مند دقت فرمایا۔ بس عبارت مصنف میں معمولی سی کیا ہے مشوش ہے، یعنی کانہ چونکہ شیخ اخوند خراسانی نے پہلا فارسی میں سوچا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے عربی میں انہوں نے لکھا ہے، تو اس لیے جو ہے عبارت دقیق ہے۔
یہاں متبعاً عند العقلاء، یہ متبعاً عند العقلاء کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ خود دلیل شیخ انصاری کی طرف اشارہ ہے. جب کہ تھوڑا وہ ثانیہ اگر واسم ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ ثانیہ امور ثانی. بناتے ہیں امور ثانی کس بارے میں ہیں؟ فی بیان امکان تعبد، امکان تعبد کے بارے میں ہے. کس کے لیے؟ بالامارۃ الغیر العلمیہ، امارات غیر علمیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے شرعاً. یہ شرعاً کس کے لیے قید ہے؟ فی امکان کے لیے. عقلاً ہماری گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو کیا ہے؟ تعبد شرعی میں ہے. اسی لیے آپ لوگوں کے عزیزان کی خدمت میں من یہ بات للشارع امرنی باتباع الامارہ، شرعاً کیا ہے گا امارات ظنیہ کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں ہے. ہماری گفتگو کیا ہے گا شرعی. وعدم اللزوم، یہ عدم اللزوم عطف تفسیری ہے. شرعاً ممکن ہے یعنی عدم لزوم المحال من التعبد من الحجیت کیا ہے گا عقلاً. جب شرعاً ممکن ہوا تو عقلاً کیا ہے گا اس سے کوئی محاذر لازم نہیں آتا ہے. فی قبالی، اس امکان کے مقابلے میں کیا ہے گا قول ثانی ہے. وہ قول ثانی کیا ہے گا دعوی استحالت التعبد حجیت الامارہ کیا ہے گا محال ہے. ابن قیبہ اگر امارات ظنیہ کو حجت قرار دے دے تو یلزم منہ المحظور. ولیس الامکان رد قول شیخ انصاری ہے، رد اول ہے، ضرور لکھیں. ہم ولیسا وہی سوال مقدر کا جواب ہے. کأنہ وہ سوال مقدر کیا ہے؟ یہاں آپ نے فرمایا ممکن ہے. ممکن سے مراد کیا ہے؟ ممکن عند العقل ہے، سیرت عقلاء ہے یا کچھ اور ہے. تو فرماتے شیخ انصاری نے فرمایا کہ امکان ہے مگر اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ سیرت عقلاء ہے. مصنف فرماتے سیرت عقلاء یہاں دلیل نہیں بنے گی. کیوں دلیل نہیں بنے گی؟ مصنف انشاءاللہ بیان کر لیں گے. فرماتے ہیں ولیس الامکان، یہاں امکان سے مراد اوپر لکھے امکان وقوعی میں گفتگو ہے. امکان ذاتی میں ہماری گفتگو نہیں ہے. امکان ذاتی مسلم ہے. امارات ظنیہ کیا ہے؟ امارات ظنیہ کے لیے حجت ممکن ہے ذاتاً، اس میں ہماری گفتگو نہیں. ہماری گفتگو کس میں ہے؟ مرحلہ ثانی میں ہے. ولیس الامکان، امکان وقوعی نہیں ہے. بہذا المعنی، مصنف دوبارہ بیان کیا بہذا المعنی، بہذا المعنی الامکان الوقوعی نہیں ہے. بل مطلقاً، بلکہ مطلقاً چاہے امکان وقوعی ہو چاہے امکان ذاتی ہو نہیں ہے اصلاً. یہ اصلاً قید ہے کس کے لیے؟ لیسا کے لیے. دقت فرمائیں امکان وقوعی بہذا المعنی اصل نہیں ہے متبعاً جس کی اتباع کیا گیا ہو عند العقلاء، عند سیرت العقلاء. ففی المقام، کس مقام میں؟ اس مقام میں احتمال ما یقابلہ من الامتناع، احتمال دے دیں کہ آیا وہ چیز ممتنی ہے یا ممتنی نہیں ہے. شک ہو کہ وہ چیز ممتنی ہے یا نہیں ہے تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شک کی صورت میں کیا ہے؟ وقوع ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ متبع عقلاء ہے، سیرت عقلاء. اب آئیں یہ قول شیخ انصاری ہوا. کأنہ مصنف نے رد اول میں قول شیخ انصاری کو بیان کیا کہ امکان و عدم امکان کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ ممکن ہے مگر اس کے اوپر کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ متبع عقلاء ہے، یعنی سیرت عقلاء ہے. تو فرماتے یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اولا لمن کون سیرتہم، سیرت عقلاء کیا ہے؟ ممتنی ہے. کس بات کے اوپر؟ ہر جگہ سیرت ممتنی ہے نہ. اس مورد میں اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کیا ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو وہاں سیرت قائم نہیں ہوگی، وہاں سیرت عقلاء کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تمام سیرت سے نفی کی ہو. تمام سیرت کیا ہے؟ موجود ہے مگر یہاں اس مورد میں محل نظام ہے کیا ہے؟ سیرت ممتنی ہے. کیوں؟ آثار سیرت کیا ہے اس کے اوپر مترتب. لمن کون سیرت العقلاء علی ترتبی یا علی ترتیبی آثار الامکانی عند شک فیہ، شک فی الامکان، امکان کے بارے میں شک ہو جائے
کہ آیا ممکن ہے یا نہیں ہے، تو سیرت عقلاء کیا ہے اس کے اوپر مترتب قائم نہیں ہوگی۔ اولا اصلاً کیا ہے نفی سیرت، وثانیاً سلمنا و آمنا سیرت کو مان لیں، تب بھی سیرت حجت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سیرت کی حجیت کے لیے دو دلیل کی ضرورت ہے، یا دلیل قطعی کی ضرورت ہے یا دلیل ظنی کی ضرورت ہے۔ دوبارہ بیان کر لیتا ہوں عزیزاً، اولا اشکال اول اصلاً سیرت ممتنع ہے، وثانیاً سلمنا و آمنا سیرت کو مان لیں تو سیرت حجت ہونا چاہیے۔ اب یہ حجیت دو دلیل کے اوپر موقوف ہے، یا دلیل قطعی ہونا چاہے یا دلیل ظنی ہونا چاہیے۔ دلیل قطعی منتفی، دلیل قطعی موجود نہیں ہے، دلیل ظنی اول الکلام ہے۔ تو فرماتے ہیں ومنع حجیتها، منع حجیت سیرت کیوں؟ لو سلم الثبوت، اگر ثبوت سیرت کو ہم قبول کر لیں کیا ہے مرحلہ ثانی میں ہم حجیت کو قبول نہیں کر لیں گے۔ کیوں؟ لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها، اعتبار سیرت کے کیا ہے معتبر ہونے کے اوپر دلیل قطعی موجود نہیں ہے۔ بس حجیت سیرت موقوف ہے دو دلیلیں کے اوپر، یا دلیل قطعی ہونا چاہے سماعت الشیخ، یا دلیل ظنی ہونا چاہے۔ دلیل قطعی موجود نہیں ہے، بس کیا ہے دلیل ظنی اول الکلام ہے۔ فرماتے ہیں والظن به، و دلیل ظنی به بصیرت العقلاء، بحجیت سیرت العقلاء کیا ہے لو کانا، اگر موجود ہو، لو کانا سے مراد احتمالاً اگر دلیل کیا ہے ظنی سیرت کی حجیت کے اوپر قائم ہو تو فالکلام الان، کلام کیا ہے ہماری گفتگو ابھی اسی میں ہے، کس میں ہے؟ فی امکان التعبد بها بالامارۃ کیا ہے غیر العلمیہ و امتناعها و امتناعه و امتناع ظن کے لیے حجت، ظن کے لیے تعبد ممکن ہے یا نہیں، اس میں ہمارے کیا ہے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، تو یا اول کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں مصنف کیا ہے مؤدبانہ ایک سوال کر لیتے ہیں کہ شیخ انصاری کی خدمت میں فما ظنک، اب آئیں وہ دلیل کیا ہے جو سیرت عقلاء کے اوپر قائم ہوئے دلیل ظنی، وہ کہاں ہے؟ ابھی وہی جو ظن ہے وہ جس ظن میں کیا ہے ہماری گفتگو ہے، کوئی اور ظن ہے تو آپ ہمیں دکھائیں۔ اگر اسی ظن کو کیا ہے دلیل قرار دیتے حجیت ہے کیا ہے سیرت عقلاء کے لیے، تو فرماتے ہیں یا اول الکلام ہے، ابھی ہماری اسی میں گفتگو ہو رہی۔ کہنا ہو کیا ہے آپ دلیل کو مدعا کے طور پر پیش کریں اور مدعا کو دلیل کے طور پر پیش کریں، تو یہ کیا لازم آئے گا؟ دو لازم۔ لیکن مصنف قول ثانی جو ہے کہنا ہو یہ جواب ثانی ہے، جواب ثالث ہے۔ جواب ثالث کیا ہے رد قول شیخ الانصاری لیکن دلیل الوقوع التعبد بها بالامارات الظنیہ من طرق اثبات امکانی، ہمارے پاس کیا ہے جو راستہ انتہائی کیا ہے مؤدبانہ راستہ جو موجود ہوتے ہوئے ہم کیا ہے باقی کیا ہے راہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جو مؤدبانہ کیا ہے مخلصانہ طریقہ کیا ہے طریقہ وہی کیا ہے ممکن ہے، خارج میں کیا ہے وہ ممکن ہے، واقع ہوا ہے، تو واقعی ہونا کیا ہے وہی ادل دلیل ہے۔ فرماتے ہیں حیثو یستکشف به، اسی وقوع سے کیا ہے کشف ہوتا ہے۔ کیا کشف ہوتا ہے؟ ہمارے وجود سے کیا کشف ہوتا ہے عزیزان؟ وجود الہی کشف ہوتا ہے۔ اب یستکشف به، اسی وقوع تعبد سے، جیسا خبر واحد اور کیا ہے خبر واحد کے علاوہ کیا ہے امارات ظنیہ، جیسا اجماع، شہرت فتوائی کیا ہے بعد میں گفتگو ہوگی، خبر ثقہ۔ فرماتے ہیں یستکشف به الوقوع عدم ترتب محال، محال لازم نہیں آتا ہے۔ فرماتے ہیں من طالبات فیمتنع مطلقا وعلی الحکیم تعالی، اگر کوئی عزیزان بتا سکتے ہیں کہ یہ من طالبات فیمتنع مطلقا یہ کس بات کی تفسیر ہے؟ جی سماعت شیخ، بیان نفی ہے یا بیان منفی ہے؟ عدم ہے نا، عدم ترتب محالن، محال کی بیان ہے یا عدم منفی؟ احسنتم، یعنی بیان منفی ہے، جزاکم اللہ، احسنتم۔ ترتب محالن یعنی من طالبات لازمات،
فیمتنع جب تعلیل باطل جب تعلیل فاسد لازم آئے تو فیمتنع مطلقاً مطلقاً کیا ہے گا حجیت کے زن کے حجت کے ہے مطلقاً ممتنع ہوگا چاہے بالنسبت الحکیم چاہے بالنسبت الی غیر الحکیم. بس آج کی عبارت میں دو مطلقاً ہے دقت فرمائیں. مطلق اول امکان ذاتی و امکان وقوعی. ابھی جو کہا کہ فیمتنع مطلقاً یہاں مطلقاً سے مراد کیا ہے گا چاہے من الحکیم چاہے غیر حکیم. وعلی الحکیم او علی حکیم کے لیے کیا ہے گا یہ چیز ممتنع ہے. فلا حاجت معہ نتیجہ بس فلا حاجت معہ مع دلیل الوقوع مع دلیل الوقوع فی دعوی الوقوع فلا حاجت معہ اس دلیل کے ساتھ جو ہے کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم دعوی فی دعوی الوقوع دعوی وقوع میں الی اثبات امکان. یہ الی اثبات امکان کس کے متعلق ہے لا حاجتہ کے متعلق. جب دلیل وقوع موجود ہو تو کیا ہے لا حاجت الی اثبات الامکان امکان کو ثابت کرنے کی طرف محتاج نہیں ہے. وبدونہ وبدون الوقوع لا فائدۃ فی اثبات الامکان. اگر یہ دلیل فائدہ مند نہ ہو تو کیا ہے دنیا میں ہزار دلیل بھی ہو تو فائدہ مند نہیں ہے. بس کیا ہے اوضح دلیل و متقن و مضبوط دلیل کیا ہے وہی وقوع ہے. کما ہوا واضح کما ہوا یہ عدم الفائدہ کما ہوا عدم الفائدہ کیا ہے واضح. وقد انقدح بذلك وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.